تو یعنی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک نے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہم ہر روز مانگتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. All this question. The reply in the Shura. صحیح. The reply Rasulullah. وإنك يا محمد لتهدي الصراط المستقيم. یعنی سوال جو ہے ساری امت فاتحہ میں کرتی ہے کہ یا اللہ ہدایت صراط المستقیم کی دے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں اس کا جواب دیا ہے. جواب حضور علیہ السلام خود ہے. سبحان اللہ. یعنی اس سے مقصد اور اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تک جانے کی چابی مل جائے اور دروازہ کھل جائے، رب کے قریب ہو، تو اس کا مقصد کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکی ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور بات آپ نے بہت خوبصورت فرمائی محبوب سبحانی نے، آپ بہت آخر اور دیر کر کے آئے، اور آپ جو ہے آئے ہیں امت میں بہت آخر میں، لیکن آپ سب سے اوپر ہوں گے حضور علیہ السلام. مسک مشک جو ہے اصل لا یعنی The misk he come from you. أصل misk you misk when you press the misk it's come oil. Right? You say the misk is come from you. اور جو مشک ہے وہ اصل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی نکلی ہے. سبحان اللہ. قال سيدي الشيخ أنا I written here because I don't like to forget. أخيرا تكون أولا. سيدنا عبد القادر بن عربي سيعرف أن النبوة الأخيرة لم تكن تليق بك. The نبوة you are the last. She is not good for you. And all the brother Anbiya come before you. Okay. یعنی محبوب سبحانی فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو نبوت اول ملی اور آپ کو آخر میں ملی، تو یہ آپ کی شان کیسے ہے؟ لكن مقامك عند الله. لیکن یہ تو نبوت آپ کو آخر میں ملی، لیکن اللہ کے پاس آپ کا جو مقام اور عظمت ہے، يقول أشار إليك الله سبحانه وتعالى أشار كأنه أشار إليك الله جس طرح اللہ إشارة الى سید رسول اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یعنی اشارہ کیا ہے مقامك قاب قوسين أو أدنى. کہ اے حبیب یہ انبیاء سارے اول تو آئے ہیں، لیکن آپ کا مقام نبوت میں ہم نے آخر میں رکھا ہے، لیکن حقیقت میں آپ مقام کعبہ قوسین میں میرے سب سے قریب اور سب سے ساتھ ہیں. والرسالات لها مسك. Say the message letter when you write. The beautiful thing you write in the end. اللہ یعنی جیسے ہم خط لکھتے ہیں تو خط میں سب کچھ ہم شروع میں لکھ لیتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہوتی ہے اس کو آخر میں لکھتے ہیں اور مور لگاتے ہیں. سبحان اللہ. We are the last messenger, last رسالة. یعنی اس کا مقصد کہ سارے شروع کے جملے جو ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، لیکن جو آخری جملہ ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے اوپر کو کڑی ملائی جاتی. تو سارے رسول جملے ہیں جو اوپر ملائیں گے، آخر آقا کریم ہے جن کے بعد کسی دوسرے جملے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. فيقول شاعر ويقول حين يراد المسك أن يكون بشرا. If the misk become human. اللہ اگر اللہ تبارک مثلا یہ جو مشک خوشبو ہے سب سے دنیا میں بہترین اگر وہ انسان ہوتی فيا عسى من يكون غيرك. Who will be? تو اگر انسان ہوتی تو یہ سراپا وہ جسم خوشبو ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ المسك يقول محمد. تو کہا کہ مشک چاہتی کہ میں حضور علیہ السلام بن جاتی. يقول سيدنا الشيخ السلام عليك أجمل الناس. آپ پر سلام ہو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے حبیب آپ پر سلام ہو، آپ تمام انسانوں میں حسین اور جمیل ہیں اور سب میں زیادہ خوب خوشبو والے ہیں اور سب سے زیادہ یعنی کہ آپ نرم دل والے ہیں اور سب سے زیادہ یعنی کہ آپ حنین ہیں، نرم ہیں.
اور آدم تو بشر انسانوں کے بابا ہیں فأنت سيد الناس. اور آپ انسانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. تو یہ تعارف کرایا ہے. سيدنا عبد القادر الجيلاني is beautiful karama, the big karama. الصالحين he said about the karama. سیدنا محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت کرامہ ايش هذه الكرامه؟ وہ کون سی کرامت ہے؟ في اخر الليل رات کے آخری حصے میں دعا الله he pray Allah سبحانه وتعالى. وہ آپ دعا فرما رہے تھے اللہ کی بات میں. يا ربي لا تجعل ملك الموت يقبض روحي. اللہ اکبر. اليوم سیدی عقیب انا سمید. وہ جو ہے یعنی آخری رات میں آپ نے دعا فرمائی کہ وقت حیاتی آخری وقت حیاتی میں آپ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ملک الموت کو میری روح قبض کرنے کے لیے نہ بھیجنا. يا ربي اجعل قبض روحي بيدك. اور یا رب میں یہ چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ میری روح کو تو اپنے قدرت کے ہاتھوں سے نکال. اللہ. فنام في تلك الليله. تو اس آخری رات میں آپ کو جو ہے وہ آپ نیند میں آئے اور آپ سو گئے واذا به يرى رجلا وقورا. اور آپ نے ایک بڑا خوبصورت اور وقار والا عزت والا جو ہے وہ شخص خواب میں دیکھا. يقول زي الشيخ من انت؟ آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ يقول انا ملك الموت. تو خواب میں آنے والے اس ہستی نے کہا کہ میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام. لكني طلبت الله ودعوت الله ان يقبض روحي بيدي. میں نے تو یہ خواہش رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری آپ نہیں بلکہ اللہ خود اپنے قدرت کے ہاتھوں سے میری روح کو قبض کرے. ماذا بي انا؟ کہا کہ سیدنا جبرائیل نے تو پھر اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ماذا بي؟ الله قد وكلني. اللہ تعالیٰ نے تو میری یہ ڈیوٹی رکھی ہوئی ہے, اس میں میری کیا یعنی کہ غلطی ہے؟ میں تو اس پہ مقیم ہوں. تكون بقوه ام بلي. یا تو میں کسی کے ساتھ آتا ہوں طاقت کے ساتھ, یا کسی کے ساتھ آتا ہوں تو اس کے ساتھ نرم پیش ہوتا ہوں. دعاؤك لیکن اثر بي. دعاؤك اثر بي يعني هو العمل. اور آپ کی جو دعا ہے اثر وہ يعني make him shake. آپ جو دعا جو ہے اس نے مجھے بالکل جو ہے وہ جنبا دیا ہے اور گھبرا دیا ہے. لو كل الصالحين طلبوا هذا الدعاء ما عملوا ملك الموت. اور اگر سارے جو صالحین ہیں اللہ کے اولیاء ہیں, کیونکہ آپ مانگیں گے تو سب پیچھے آپ کے مانگیں گے سے, تو پھر میرا کام کہاں رہے گا؟ سب اللہ ہی کے جو ہے نا ہاتھوں چاہیں گے. فحضنني وحضنته. تو پھر انہوں نے جو ہے نا مجھ سے گلے ملا تو میں بھی ان سے گلے ملا, وبدا يبكي وابكي. اور وہ بھی رونے لگے ملک الموت اور میں بھی رونے لگا. فجئت من النوم پھر میں جب خواب سے نیند سے اٹھا, وانا ابكي. جب میں نیند سے اٹھا تو میں وہ سبحانی فرماتے میں رو رہا تھا. يا سيدنا الشيخ عبد القادر سيدنا حماد دباس معروف الشيخ هو شيخ والشيخ عبد القادر روحاني. روحانيات كل الروحانيات درسوا على يد سيدنا الخضر عليه السلام. شیخ حماد دباس. حماد دباس سیدنا حماد دباس جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور محبوب سبحانی کے بھی شیخ تھے, روحانی شیخ ہیں, اور انہوں نے سیدنا خضر سے ہی ساری روحانیت کو طے کیا ہے. سيدنا الخضر كان بلغ حماد دباس ان سوف ياتي طالب اسمه عبد القادر يجب ان يكفله. سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث پاک کے شیخ ہیں, انہیں حضرت خضر نے کہا تھا کہ آپ تک ایک نوجوان آئیں گے جن کا نام عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہوگا, اور وہ آپ کے مرید ہوں گے. لا يعني يجب ان تكفله كفالته تربيه. اور ہاں آپ ان کو آپ میں حوالے کر کے جا رہا ہوں کہ آپ ان کی پوری تربیت کریں گے. عندما ترك الباب بغداد ترك الباب طالب فتح الباب قال كيفك يا عبد القادر. اور جب یعنی کہ کانفی طلب يعني هو يسال يريد يسال يبيت في اي بيت. شيخ عبد القادر صحیح اراد ان يبات في اي بيت فطرق باب من الابواب. ہاں فی البغداد ای باب. ای. تو جب غوث محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ بغداد شریف میں آئے تو انہوں نے ایک دروازہ بجایا, حتى يريد يبات في الليله. اور وہ اس رات کو اس گھر میں رہنا چاہ رہے تھے. واذا يفتح الباب هو الشيخ حماد دباس. اور جب بغداد شریف میں وہ دروازہ ٹکٹکایا کہ میں رہنا چاہتا ہوں, کھولا دروازہ تو وہی تھے جنہوں نے خضر علیہ السلام نے سیدنا حماد دباس. سبحان اللہ. سيدنا حماد دباس قال السلام عليكم. تو سیدنا حماد دباس چونکہ ان کو سیدنا خضر نے حکم فرمایا تھا پالنے کا سنبھالنے کا, تو انہوں نے پہچان کے کہا کہ السلام علیکم یا عبد القادر. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟
مجھے خضر علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ میں آپ کی پرورش کروں اور تربیت کروں. يقول بعد أن تعلم سيدنا الشيخ وأصبح عالما وأستاذا للمدرسة القادرية. اور جب آگے چلتے سیدنا محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی بن گئے اور آپ نے مدرسۃ القادریہ میں تدریس بھی فرماتے تھے. كان لا يقف لأحد سيدنا الشيخ في الدرس ما يتوقف يدخل أي شخص يظل جالس. اور آپ کبھی بھی کوئی بھی شخص آئے جائے لیکن آپ درس سلطان أو وزير ما في. سلطان ہو وزیر ہو بادشاہ ہو امیر ہو لیکن آپ اپنے درس میں بیٹھ کر درس دیتے تھے کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. في ذلك اليوم اور اس ایک دن میں دخل شيخ حماد دباس. سیدنا شیخ حماد دباس آپ کے شیخ اندر داخل ہوئے كان في أواخر عمره. اور سیدنا حماد دباس اپنی آخری عمر میں تھے. وقف سيدنا الشيخ وسكت. تو سیدنا محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے اور خاموش ہو گئے وأجلسه عند المنبر. اور آپ نے سیدنا حماد دباس کو ممبر کی طرف بٹھایا وجلس يتكلم. اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر کلام شروع کیا. وفجأة اچانک يسكت سكون غريب الشيخ عبد القادر. اچانک محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح خاموش ہو گئے اچانک. وقف على قدميه اور آپ سیدنا حماد دباس کے قدموں میں گئے واحترام احترام سے یوں آپ جھک گئے وينظر إلى الأرض اور زمین کو ہی دیکھتے رہے لا يرفع رأسه. اور اپنے سر کو اوپر نہ کیا وذهب نظره إلى أن توجه إلى شيخه شيخ حماد. اور اپنی توجہ کو شیخ حماد دباس کی طرف کیا ولكن الشيخ قد غفر نام اور نوم. نوم الشيخ تو نام. لیکن یہ کہ جب توجہ کی تو سیدی حماد دباس آپ کے شیخ جو ہیں وہ جھونکے میں تھے نیند کے. وظل الشيخ على هذه الحالة دقيقة. تو تھوڑی دیر تک شیخ حماد دباس اسی کیفیت میں رہے. وبعدها انهار سيدنا الشيخ وجلس على عند قدمي سيدنا حماد. سید تھوڑی دیر ہوئی تو محبوب سبحانی کے قدموں میں حماد دباس سيدنا حماد يفتح عينيه مبتسما. اور جیسے آپ نیند سے یعنی جو تھوڑی دیر آرام میں تھے اٹھے تو سیدنا حماد دباس جو کہ شیخ تھے وہ مسکرا کر اور آپ چہرہ خوش تھا دیکھنے لگے. عندما رأى سيدنا الشيخ عبد القادر في وجهه اور جب آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شیخ حماد دباس کے چہرے میں دیکھا فسيدنا الشيخ سأل حماد دباس اور آپ نے سوال کیا سیدنا حماد دباس سے هل رأيته؟ آپ نے کیا دیکھا؟ هل رأيته؟ كيف علمت؟ تو کہا سیدنا حماد دباس نے کہ جو میں نے دیکھا اس کے سوال سے پہلے آپ کو پتہ کیسے چلا جو میں دیکھ رہا. هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آپ نے کہا کیا آپ نے اے حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھا ہے؟ وإذا بحماد يقول ما هذا؟ تو سیدنا حماد نے کہا یہ کیسے ہے؟ ما نراه في المنام تراه باليقظة يا عبد القادر. ہم جو خوابوں میں دیکھتے ہیں تم آپ وہ اے عبد القادر جیلانی سامنے ظاہر بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں. كيف وصل هذا بالعلم؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ اس مقام پر جو کیسے پہنچے انہوں نے علم حقیقت اور معرفت و شریعت کو اپنایا تو وہاں پہنچے. هذا مقام سيد الشيخ عبد القادر. یہ محبوب سبحانی جہاں آج ہم جمع ہوئے ہیں بغداد میں ان کا مقام. كيف مقام رسول الله صلى الله عليه تو وسلم؟ جب یہ ان کے اولاد میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کا یہ مقام ہے تو آپ اندازہ لگائیں ہم سارے مسلمان اور امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. يلا بسم الله انتم ضرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا واحد يا واحد اللهم يا رب الجلال والإكرام يا رب القوة والجبروت نسألك يا أرحم الراحمين في مكاننا هذا في موقعنا هذا في يومنا هذا في شهرنا هذا وتبارك لنا في أهلنا ومالنا وأولادنا وترزقنا الصحة والعافية وترزقنا الصحة والعافية والله لا يعرف الصحة إلا من أصاب المرض. اللهم إن كان بنا مريضا فشافه وكان فيه مرض فشافه وعافه وادفع البلاء والوباء عنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم نسألك نتوجه إليك بنبيك بطه بياسين بمزمل بمدثر بمحمد رسول الله. يا رب يا أرحم الراحمين من أصاب المسلمين نسألك الشفاء والله إنا أخطأنا أذنبنا ونعود ونستغفر وتغفر لنا وأنك الغفور
الغفور الرحيم يا ارحم الراحمين انك التواب يا ذا الجلال. اللهم نسالك من رزقك الحلال الطيب، نسالك من رزقك الحلال الطيب في الاهل والمال والولد، في الاهل والمال والولد. اللهم من جاء زائرين الى حضره السيد الشيخ اللهم ارجعهم سالمين غانمين. جاءنا البركات يا ارحم الراحمين. ارزقهم الحسنات، ارزقهم الحسنات، ارزقهم الحسنات يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. آباءهم قد فارقوا، آباءهم قد توفوا، أمهاتهم قد توفوا وصاروا إليك، وارحمهم يا أرحم الراحمين، وارحمهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة والجبروت يا قادر يا مقتدر يا عز يا جبار يا غفي يا غفار. ارحمهم جمعنا والجماعة الحاضرين عنا. اللهم يا رب اجعل دعاءنا مقبولا. اللهم نسألك زيارة قبر نبيك، اللهم بلغ نبيك المصطفى السلام، اللهم بلغ نبينا سيدنا المصطفى السلام، اللهم بلغه بحبنا له يا رب. والله إننا نحبك يا رسول الله، والله إننا نحبك يا رسول الله. فكن شفيعنا يا رسول الله، كن وسيلتنا يا رسول الله. يا رسول الله إنا توجهنا إليك يا رب. لا اجعل تجعلنا وعلي تفرق المغفرة. اللهم ارحم والديك، اللهم ارحم والديك، اللهم ارحم والديك، اللهم ارحم الشيخ يا ارحم الراحمين. ما اصابتنا مصيبه من الله ومن جاءنا من الله. فما نقول الا ما يرضي الله، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الا على كل حال نعم المولى ونعم النصير. يا ارحم الراحمين. اصابنا في العراق مصيبه، اصابنا في العراق مصيبه، ارفع هذه المصيبه. اللهم لا نسالك رد القضاء، لا نسالك رد القضاء، نسالك العفو يا لطيفا لم تزل بنا ما نزل انك لطيف لا تزل بنا والمؤمنين. اللهم بسر سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تنظر قلوب دوائها وابدان من شفائها وضيائها. اللهم نهدك ورسول الفاتحه الى حالته ورحمن الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين، وخاصه وخصوصا من نحن في حضرته وحماه سيدي الحب الرباني والهيكل الصمداني ابا محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني صلى الله عليه وسلم ومشايخنا ومشايخهم وكل من عمل في هذا المكان خير واحسان ولا احبابنا. اللهم الى الغلام محمود امين 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 علما صالحا اللهم ارزقهم علما صالحا اللهم ارزقهم علما صالحا. نسالك يا ارحم الراحمين الا تقبل ارواحنا الا وانت راض عنا راض عنا غير غضبان. امين. الحمد لله رب العالمين. فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. You invite us, we come, we put for your iman. بابا كان رجب شو سيدي اي وقت انت يعني ان شاء الله we definitely February में very close and I'm very busy. لكن انا انصحك نصيحه واحده. هو سيد الشيخ عبد القادر يقول الاستقامه خير من في كلام. هذا البارح انا كتبته الشيخ حفيظ انا الاستقامه الذي يقول فالكلب الكوفي الله اكبر خير من 1000 صوفي. الله اكبر. هذا ليه قالوا ليش بدنا نستقم؟ استقم اذا استقمت استقم الميزان، فاذا استقم الميزان دخلت الجنه. الله आपने फरमाया कि जो एक किसी भी अमल पर इस्तकामत करें, यानी आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर, आमाल पर, तकवा पर हम इस्तकामत करें तो 1000 करामतें किसी के पास हों लेकिन उनसे वो एक इस्तकामत अमल की अफजल है. यानी आपने फरमाया कि जो कूफा का जो कूफा शहर का जो कुत्ता है वो 1000 सूफी से هذا الكلب احسن اذا من 1000 صوفي اذا لم يستقم. हाँ, अगर मसलन चूंकि कुत्ता जो होता है वो वफादार होता है, अगर वो 1000 सूफी एक तरफ हो लेकिन कूफा का कोई एक कुत्ता हो वो अपने घर से जिसके साथ है उससे वफादार है तो 1000 सूफी से बेहतर है. मामला इस्तकामत से है.
اسی لیے ہمیں استقامت والی راہ جس پہ ہم ہمیشہ قائم رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیدھی راہ جو سیدھی استقامت والی راہ ہے۔ في تفسير تعرف تفسير اللي هو اللغة، كلمة تفسير لغة، تفسير القرآن، تفسير إشارة، تفسیر اشارہ، إشارة. صحیح۔ یہ تفسیر کے اندر قرآن پاک میں ہمیشہ کچھ ایسی باتیں ہوتی جن سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ لا الصوفية يترجمون بإشارة مش كلهم. يعني تفسير احنا تفسير القرآن قصص. تفسير القرآن معنى كلام صح؟ صحیح، ولكن یعنی تفسير الصوفية مرات هنالك آيات فيها إشارة. صحیح، یعنی مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی قرآن پاک کے اندر قصے ہیں وہ ہمارے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک یعنی کہ مثال ہوتی ہے، مثال یہ لهذا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك صحيح. ربك وما قلى. یعنی جو لفظ ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، اس میں معنی کچھ اور ہوتی ہے اور بات کوئی اور ہوتی ہے۔ يتيما فآوى. صحیح، جب بھی آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کو نہیں، آپ کو جب ہم نے یتیم پایا تو ہم نے پناہ دی، قال هذا اليتيم أنت. تو أشار إليك. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ هذا فرمایا۔ إشارة لمحمد. وجدك ضالا فهدى، يقول مش أنت ضال، لا ضال منهم نحن ضالين هدى برسول الله. تو یہاں پر لوگ تفسیر کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں کرتے ہیں کہ دال کی معنی گمراہی ہے، تو جب ہم نے آپ کو یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے وارفتہ پایا، آپ وہی معنی بتا رہے ہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت نے کی ہے، ہمارے صوفیاء اولیاء نے کی ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، پھر ہم نے جو ہے نا وہ سیدھا کیا۔ لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن جاهلا. اور آپ کبھی بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر علم کے کبھی بھی منسوب نہیں کر سکتے اور بغیر ہدایت کے کبھی منسوب نہیں کر سکتے، کہ انہی سے تو ہدایت ملتی ہے، انہی سے علم ملتا ہے۔ رسولا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو رب نے یوں فرمایا کہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے ان پڑھوں میں بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ الذين لا يعرفون يقرؤون الكتاب ويعرفون الله أرسل فيهم رسول يعلمهم. اور امی کون ہوتے ہیں؟ امیین عربی میں وہ لوگ جو نہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور نہ خدا کا تعارف جانتے ہیں، تو آقا کریم کو ان کی طرف کیوں بھیجا کہ ان سب کو لکھنا پڑھنا اور خدا کا تعارف سمجھا کر پڑھائیں۔ هذا سيدنا حماد الدباغ قال الشيخ عبد القادر في مجلسه علماء صالحين. ساری مجلس میں علماء اور صالحین بیٹھے تھے، تو سیدنا حماد عباس نے محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا، صار عنده كشف يعني كانما سكنر كل الناس عارفين صالح وطالح. صحیح، یعنی آپ اپنے باطنی کشف کے ساتھ سے جانتے تھے کہ کون لوگوں میں صالح ہے اور طالح ہے، اچھا ہے برا ہے۔ قال يا عبد القادر في مجلسك يجلس الصالح والطالح. آپ نے کہا کہ اے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ، آپ کی مجلس میں کچھ اچھے بھی ہیں اور برے بھی بیٹھے ہیں، صالح طالح دونوں ساتھ ہیں، صالح ہیں طالح ہیں، اچھے برے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کا شان کیا ہے، آپ کون ہیں؟ اما الصالحون فهم لنا. آپ نے فرمایا کہ پھر آپ کا یہاں جتنے بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جتنے بھی اچھے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں اور جو برے الصالح والطالحون نحن له. اور جو برے ہیں ہم ان کے لیے۔ كيف التلاميذ؟ كيف التلاميذ؟ تو یوں پوچھا کہ آپ ان کے لیے کیسے ہیں؟ قال نكون معه تو کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ونأخذه من الضلالة إلى الهدى. ہم ان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر چلے جائیں۔ ضالا فهدى بكم. یعنی اس سے مقصد ہے کہ ہم ضالن جو گمراہی تھی تو اس سے ہدایت کی، یعنی کہ انہی کے ذریعے سے آقا کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کی۔ آخر شيء ايش قال سيدنا الشيخ؟ قال انا كالشجر آپ نے فرمایا آخر میں محبوب سبحانی کہ میں درخت کی مثل ہوں، يستغل بها من يستغل. اور میرے نیچے جو بھی چاہتا ہے وہ آ کے سایہ لیتا ہے۔ إن كان صالحا أو طالحا فظني اگر وہ اچھا ہے برا ہے، میں تو درخت ہوں، میرا کام ہے لوگوں کو نفع اور سایہ دینا۔ سبحان اللہ۔ یا غوث آدم الصغیر۔ وزور